اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام فرقے تفسیر کی آڑ میں قرآن پاک کو بدلتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کو بدل کر کہیں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دکھایا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دروازے میں داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے اور توبہ کہتے ہوئے جانا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے الفاظ کو بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کو بدلا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ خواتین حضرات، تمام فرقے تفسیر کی آڑ میں قرآن پاک کی باتوں کو بدل کر بتاتے ہیں، ان پر بھی ضرور اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ آج ہم اسی موضوع پر قرآن پاک سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں گے۔ سورہ اعراف آیات 161 تا 162، پارہ نمبر 9۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس میں سے جہاں سے جی چاہے کھاؤ، اور مغفرت طلب کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر جو ان میں سے ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ اعراف کی آیات 161 تا 162 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کو بدل کر کہے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس میں سے جہاں سے جی چاہے کھاؤ اور کہو کہ ہمیں معاف کر دیں، اس طرح کہتے ہوئے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو ان میں ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا جو انہیں بتائی گئی تھی، پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل کر کہنا ظلم ہے۔ خواتین حضرات، تمام فرقوں نے تفسیر کی آڑ میں سارے قرآن پاک کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی باتوں کو بدل کر بتایا ہے، جیسا کہ فرقے نہ بنانے کا مطلب فرقہ بنانا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 159 میں فرمایا ہے
کہ دین میں فرقے بنانے والوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں۔ تو خواتین حضرات، فرقہ پرستوں نے کہا ہے کہ ہم نے رسول کے اطاعت کے لیے ہی فرقے بنائے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدلا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے، ان پر بھی ضرور اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موعظے نہیں دیے، مگر خواتین حضرات تمام فرقے ان آیات کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزے ثابت کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدلتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے خواتین حضرات، مگر تمام فرقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ خواتین حضرات، اس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کو بدلا جاتا ہے، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آئے گا۔ خواتین حضرات، یہ والی آیات جو میں نے سنائی ہیں، یہ والی آیات سورہ البقرہ کی آیات 58 اور 59 میں بھی موجود ہیں۔ آئیں ان آیات کو بھی قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 58 اور 59، پارہ نمبر 1۔ اور جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے جی چاہے جی بھر کر کھاؤ، اور دروازے میں داخل سجدہ کرتے ہوئے اور توبہ کہتے ہوئے جانا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو ہم زیادہ بدلہ دیں گے۔ پھر ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا جو انہیں کہی گئی تھی، اس لیے ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ البقرہ کی آیات 58 تا 59 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہر قسم کی آزادی دے کر کہا کہ دروازے میں جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے اور توبہ کہتے ہوئے داخل ہونا، تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور احسان کرنے والوں کو میں اور زیادہ دوں گا۔ خواتین حضرات، احسان کیا تھا کہ صرف دروازے سے داخل ہوتے وقت سجدہ کرنا تھا اور ساتھ توبہ کے الفاظ کہنے تھے، مگر ان میں سے جو ظالم تھے ان ظالموں نے توبہ کے الفاظ کو بدل دیا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ اس طرح انہوں نے ظلم کیا، یعنی اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو بدلا، اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ خواتین حضرات، ان آیات سے ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل کر بتائے گا وہ ظلم کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ خواتین حضرات، تمام فرقہ پرستوں نے تفسیر کی آڑ میں یہ ظلم کیا ہے۔ خواتین حضرات، قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی کہ اگر لوگ قرآن پاک پر ایمان لائے، یعنی تمام فرقے قرآن پاک پر ایمان نہ لائے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت 47، پارہ نمبر 5۔ اے لوگو، جنہیں کتاب دی گئی ہے، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مسخ کر دیں اور پھر ان کو ان کی پشتوں کی طرف الٹ دیں، یا ان پر اس طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر کی تھی، اور اللہ کا حکم ہونے والا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ نساء کی آیت 47 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان
آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ خواتین حضرات، کیا ہمیں کتاب نہیں دی گئی؟ کیا ہمیں قرآن پاک نہیں دیا گیا؟ کیا ہم اس کو مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ خواتین حضرات، ایمان کا مطلب سورہ محمد کی 2 تا 3 آیات کے مطابق ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس کو سچ ماننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسح کر ڈالیں اور پھر ان کو ان کی پشتوں کی طرف الٹ دیں یا ان پر اس طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہونے والا ہے۔ خواتین حضرات، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے نہ پکڑا اور اللہ تعالیٰ نے فرقے بنانے سے منع کیا ہے، اگر ہم فرقوں پر ہی جمع رہیں تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، کیونکہ تمام فرقوں نے تفسیر کی آڑ میں قرآن پاک کو جھٹلایا ہے۔ خواتین حضرات، ہم پر کس کس طرح کا عذاب آ سکتا ہے، آیا اس کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ سورہ انعام آیت 66 تا 67، پارہ نمبر 7۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر کی جانب سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، یا تمہیں فرقوں میں تقسیم کر کے تم کو ایک دوسرے سے لڑا کر مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح مختلف انداز سے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ انعام کی آیات 65 تا 67 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جھٹلانے کی وجہ سے ہمارے لیے 3 قسم کے عذاب کا ذکر کیا ہے، اور ایک قسم کا عذاب آج کل ہم پر آیا ہوا ہے، فرقوں کا عذاب۔ جیسے ہی قرآن پاک کو سنایا جاتا ہے یا قرآن پاک کی آیت بتائی جاتی ہے تو اس کے خلاف فرقہ پرست اٹھ کھڑے ہوتے ہیں قرآن پاک کو جھٹلانے کے لیے، اور یہ خود کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ قرآن سچ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے۔ خواتین حضرات، ہر خبر ظاہر ہونے کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جلد ہی جان لو گے کہ قرآن سچ تھا۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو سچ مانتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔